بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یاد رہے ہر کوئی شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا جائے، بلکہ امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس قابل ہو اور جس کے پاس قرآن مجید کا علم ہو۔ امام مسجد کا ہمارے معاشرے میں ایک مقام ہے اور امام مسجد کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے تمام لوگ امام مسجد پر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر انسانیت کا طاقتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اعلیٰ ظرف لوگوں کے ساتھ ساتھ کم ظرف لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اس طبقے پر حرف آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک امام مسجد کی شرمناک کہانی سنانے والے ہیں، جس نے اپنی ہی احسان مند دوست کے ساتھ دھوکہ کیا، یعنی اپنے ہی دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیا۔ اس امام مسجد نے یہ سب کیسے کیا اور اس نے اپنے بزنس مین دوست کی پڑھی لکھی بیوی کو اپنے جال میں کیسے پھنسایا، اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستوں، ان امام مسجد کی کہانی ملاحظہ فرمائیے۔ امام مسجد جیسے ہی نماز سے اور دعاؤں سے فارغ ہوئے تو اکرم صاحب آگے بڑھے اور امام صاحب کا ہاتھ تھام لیا اور امام صاحب کا ہاتھ چومنے لگے۔ امام صاحب نے جیسے ہی اکرم صاحب کو دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کو گلے لگا لیا اور ان سے پوچھنے لگے، آپ کب پہنچے؟ اکرم صاحب نے بتایا کہ وہ رات ہی کو پاکستان پہنچے ہیں، بچے کی یاد آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چل کر کچھ دن ان کے ساتھ گزار لوں۔ کچھ دیر ان کی آپس میں باتیں ہوتی رہی اور جاتے جاتے اکرم صاحب نے امام صاحب کو کہا کہ وہ رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائے۔ اکرم صاحب امام مسجد کے لیے عقیدت رکھتے تھے، ان کی امام صاحب امامت کے ساتھ ساتھ تعویذ وغیرہ کا بھی کام کرتے تھے، اور اکثر اوقات اپنے کاروباری مسائل کے لیے اکرم صاحب ان سے تعویذ کرواتے رہتے تھے۔ ان کے علاوہ اکرم صاحب کی بیٹیوں کو قرآن پاک بھی امام صاحب ہی پڑھاتے تھے، اس لیے ان کے گھر آنا جانا ہوتا رہتا تھا، اور اکرم صاحب کی بیوی امام صاحب کو بھائی صاحب کہہ کر بلاتی تھی۔ رات کو جب عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے تو امام صاحب اکرم صاحب کے ساتھ ہی ان کے گھر کے جانب چل دی۔ جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے امام صاحب کا خیر مقدم کیا اور کھانا کھلایا۔ امام صاحب نے اکرم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں بھی چلتی رہی، حال احوال بھی بیان ہوئے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اکرم صاحب نے اپنی بیوی کو آواز دی، ارے وہ سامان لے کر آؤ، امام صاحب کے لیے لایا ہوں۔ ان کی بیوی سامان کا لفافہ لے کر آتی ہے اور امام صاحب کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ یہ لفافہ دیتے وقت اکرم صاحب کی بیوی کا ہاتھ امام صاحب کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا جاتا ہے، اور یوں ہی امام صاحب کی نظر ان کی بیوی پر پڑتی ہے، جو کہ اچھی خاصی خوبصورت بھی ہوتی ہے۔ امام صاحب کے من میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر امام صاحب نظمی کرنے لگتے ہیں اور شکریہ ادا کرنے لگتے ہیں۔ اکرم صاحب کی بیوی ان کو بولتے ہیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ کسی کے لیے اکرم صاحب کچھ لائے یا نہ لائے مگر آپ کے لیے ضرور لاتے ہیں۔ امام صاحب اکرم صاحب کو اس سے اجازت لیتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ امام صاحب بھی تقریباً 40 سال کے جوان مرد ہوتے ہیں۔ اس بار شیطان امام صاحب پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ ان کے دل سے اکرم صاحب کی بیوی کا وہ چہرہ، وہ لمحات نہیں اترتے۔ ان کو اکثر اس بارے میں خیال آتا ہے کہ اکرم صاحب کے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، اور وقت اس طرح سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک دن اکرم صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ ان کی دبئی واپسی ہے اور وہ رات کی فلائٹ سے واپس ہو رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی چھٹی کا تو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے کبھی آپ آئے بھی تھے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو آئے 2 ماہ گزر چکے ہیں اور آج وہ واپس چلے جائیں گے۔ وہ امام صاحب سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر اکرم صاحب رات کی فلائٹ سے دبئی واپس پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ امام صاحب کو دن کے وقت اکرم صاحب کی بیوی کا یہ فون ہوتا ہے۔ وہ امام صاحب سے کہتی ہے کہ وہ ان کے گھر آ جائے، ان سے ان کی ضروری کام ہے۔ امام صاحب ہاں بول کر فوراً فون بند کر دیتے ہیں اور پھر وہ اکرم صاحب کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کی بیوی دروازہ کھولتی ہے اور ان کو اندر لے جاتی ہے اور پھر ان کو بتاتی ہے کہ اکرم صاحب کو دبئی کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ کسی نے ان کے آفس سے منشیات رکھ کر ان کو رپورٹ کروائی ہے
اور پولیس ان کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ وہ سخت پریشان ہوتی ہے اور امام صاحب سے کہتی ہے کہ خدا کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس کا خاوند اس آفت سے نکل آئے۔ اگر وہ جیل چلے جائیں تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ التجا کرتے کرتے امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ امام صاحب کے دل میں وسوسے بھی اپنی جگہ مچل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ضبط کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکرم صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں جس سے آپ کو اپنے گھر کی چھت کے ساتھ لٹکا دینا ہے، انشاءاللہ وہ بہت جلد بری ہو جائیں گے۔ امام صاحب اکرم صاحب کی بیوی سے کاغذ مانگتے ہیں اور ان کو تعویذ بنا کر دیتے ہیں اور طریقہ بتا کر اجازت لیتے ہیں۔ اکرم صاحب کی بیوی اس تعویذ کو گھر میں لٹکاتی ہے اور دعا کرتی ہے، اور اکرم صاحب 3-4 دن کے بعد باہر آ جاتے ہیں اور باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی خبر ان کی بیوی امام صاحب کو دیتی ہے اور امام صاحب کی ایسی متحد ہو جاتی ہے کہ امام صاحب کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے اور ان کے ساتھ شکریہ ادا کر پیچھے چلی جاتی ہے۔ اور اب امام صاحب کو شیطان مزید بھڑکانے میں زور لگاتا ہے، اور پھر ایک دن وہی ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور امام صاحب اپنی ہی دوست کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں، اور یوں امام صاحب اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کو بالکل زیب نہیں دیتا، اور یہ اپنے اس دوست کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں جو ان کا حد سے زیادہ عقیدت مند ہے اور جس کے امام صاحب پر بڑے احسان ہیں۔ خیر دوستوں، اس کہانی کو بیان کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں یا اس طبقے پر انگلی اٹھائیں، لیکن یاد رہے کہ ہم نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہر طبقے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ظرف کا خیال نہیں کرتے اور یوں پوری جماعت کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہوتا ہے، لیکن امام مزید جس مقام پر ہوتا ہے اس سے لوگ ایسی باتوں کی کسی بھی صورت توقع نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے اگر ایسا ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلام میں اس لیے مرد اور عورت کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں نہ ملے اور وہ ایک دوسرے سے پردہ کرے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے۔ یاد رہے اسلام کی تعلیمات اور عورت کو یہاں تک احتیاط کرنے کا درس دیتی ہے کہ اگر دروازے پر کوئی مرد دستک دیتا ہے تو اندر سے عورت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ جو بات کرے وہ اس بات میں اپنا لہجہ سخت رکھے تاکہ صحیح طریقے اور نرمی سے بات نہ کرے، تاکہ مرد اس کی نرمی کا غلط مطلب نہ لے۔ لیکن پیارے دوستوں، آج کل کے معاشرے میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہوتی ہے کہ خواتین غیر محرم مردوں کو بھائی صاحب کہنے کے بعد ان پر اعتماد کرنے لگتی ہے، اور پھر نتیجہ جو ہوتا ہے وہ اس کہانی میں سامنے آ ہی چکا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مرد چاہے کوئی بھی ہو ان سے خواتین مکمل پردہ کرے، نہ کہ صرف شکل و صورت کا بلکہ گفتگو کا بھی۔ غیر ضروری باتوں سے گریز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں بالکل وقت نہ گزارے، اس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔